کامران صاحب انفیکٹ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، تحریک انصاف کا کنڈکٹ کے اوپر آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن سر یہ جو عدالتی پروسیس چل رہا ہے سر، جس کے تحت تحریک انصاف کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو سر 10 سال سزائیں ہو رہی ہیں، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ کیونکہ آپ لا کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا، تو میں کیا کہوں گا، آپ اس کو کانسٹیٹیوشن اور لا کی سپریمیسی اور امپلیمنٹیشن کہیں گے یا سیاسی انتقام کہیں گے؟ سر تاریخ کا اس کو کیسے لکھے گی؟ دیکھیے، اس کو میں نے پہلے بھی غلط کہا ہے، اب بھی غلط کہہ رہا ہوں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ جو ہمارا موقف ہوتا ہے ہم وہ کلیئر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے جب کام نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے باہر آ کے کچھ اور کہتے ہیں، اندر کچھ اور کہتے ہیں. تو ہم ان تمام فیصلوں کو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام فیصلے اوپر نیچے آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ فیصلوں کی حاجت جو ہے اکٹھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں ایک لائن جو ہے نا وہ ڈرا ہو جائے، اس لائن کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ تو اس طرف والے ہیں اس لیے چھٹ گئے، یہ تو اس طرف والے ہیں. فیصلے خود چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو کچھ غلط ہے وہ غلط ہے، اور یہ تاریخ جو ہے وہ اس حوالے سے عدالتوں سے پوچھے گی یقیناً. یہ اس میں درست نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا. اس پیشے سے جس سے میں وابستہ ہوں اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اس فرٹرنیٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ان عدالتوں کی عزت جو ہے ان عدالتوں کا احترام اس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ نے اپنی انڈیپینڈنس جو ہے کمپرومائز کر دی ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. گو کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا اس طرح کے فیصلے آتے تھے. پاناما اسی طرح کی مثال تھی، حمزہ والا کیس اسی طرح کی مثال تھی. یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اسی طرح کیا، اور وہ بڑے اعلیٰ آپ اوپر کے لیول پہ کہہ دیں کہ یہ چیزیں ہوئی تھی. پاناما میں سے کیا نکلا تھا اس میں سے، اور پھر دوسرا وہ جو جس نے ابھی تک کاسٹ نہیں ہوا تھا اس میں کیا نکلا تھا. یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ غلط ہے. ہم نے اس کو بھی غلط کہا تھا، ہم ان فیصلوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. مگر اس غلط کے لیے کم از کم جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار تو اپنا ٹھیک کرے نا. یہاں ذاتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، پرسنالٹیز کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے ملک کا، ملک کے نظام کا. یہ آج تک ان کو ملک اور ملک کے نظام کے درمیان جو ہے نا وہ فرق کرنا اور ذات کے درمیان فرق کرنا جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب ملک کی بات ہوگی، نظام کی بات ہوگی، آئندہ کی بات ہوگی، ایک سسٹم کی بات ہوگی، شاید JUI جو ہے وہ کوئی بہتر طور پہ جو ہے نا اس معاملے کو لے چلے. مگر یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے صرف ایک ذات کے لیے وہ کرنا اور جو ہے نا وہ پیچھے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی جاری رکھنا، یہ غیر مناسب ہے. چودھری صاحب، انفیکٹ طرز عمل پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے تحریک انصاف کہ آپ کا کنڈکٹ سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی توانا آواز ہو سکتی تھی، لیکن طرز عمل آپ کا گویا کہ سیلف سینٹرڈ ہے، آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے دیکھتے نہیں ہیں، قومی معاملات کے اوپر آپ سیریس ہی نہیں ہیں. سر تو کیوں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں؟ دیکھیے، جو کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں اس میں کافی حد تک سچائی ہے، اور یہ جو نان پولیٹیکل لوگ آئے انہوں نے کافی ان کے ساتھ بھی معاملات، حالانکہ بڑی ایک ایفرٹ ہو گئی تھی، بلڈ اپ ہو گیا تھا، عمران خان صاحب کو بھی قائل کر لیا گیا، ان کی اجازت بھی ہو گئی، اور جو معمول کے سیاسی مطالبے تھے 3-4 جو کہ یہ سامنے رکھے گئے، اور ان کو ہمارے باوجود اس کے کہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی ملاقاتیں تواتر سے ہوتی رہی تھیں، اس میں کبھی کوئی ایسا تعطل نہیں تھا، لیکن ان کے تحفظات کو ایڈریس نہیں کر سکے PTI، تو جس کی وجہ سے جو شکایتیں ہیں وہ درست ہیں. ایک بات بہرحال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کے بعد جب ان کو بات ہوئی تو میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی عمران خان صاحب سے ملے اور اسپیسیفکلی اس کو ڈینائی کیا. تو اس پہ انسسٹنس جو ہے وہ غالباً میں نہیں سمجھتا کہ مناسب بات تھی، لیکن باقی باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. یعنی اگر آپ صبح ایک بات کریں گے، شام کو ایک بات کریں گے، تو وہ معاملات تو ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے ان سے کہا کہ پیپلز پارٹی نون سے بات نہیں ہوگی، تو ہفتے بعد نون لیگ اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے تو PTI اکیلی وہاں پہ بات کری تھی. اگر آپ نے اپوزیشن الائنس بنانا ہے تو کرٹسی ہوتی ہے نا، پولیٹیکل اخلاقیات ہوتی ہیں، سیاسی اخلاقیات میں کہ جی آپ ساتھ میں لائیں. کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر وکیل ہیں، اور ہمارے کیونکہ بار میں ہم اور کامران مرتضیٰ صاحب ایک ہی دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے تو بار کے لیڈر بھی ہیں. آپ کو چیف جسٹس نے بلایا، آپ سارے اٹھ کے خود چلے گئے، آپ نے کسی اپوزیشن کے دیگر بندے کو انوائٹ بھی نہیں کیا، انفارم تک نہیں کیا. تو یہ پولیٹیکل کرٹسیز ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہیں، اور اس کی جو پرابلم ہے وہ اب دیکھیے نا، جیسے کل تحریک تفویض عین پاکستان کا میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کہا گیا جی تحریک آپ چلائیں گے. جنرل سیکرٹری لیول کی، کوئی عام آدمی نہیں، میرے جیسا جنرل سیکرٹری، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے میں وہی میں کہہ رہا ہوں. اور چیئرمین احتجاج ہونا ہے.
اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، مطلب اتنی کنفیوژن میں پارٹی ہے. اور 9 جگہ لڑائی ہے، پتہ نہیں میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ نہیں. 9 جگہ پی ٹی آئی کی لڑائی ہے اپنے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ. تو سر اگر یہ تو پھر تو باہر کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، باہر کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن نہال ہاشمی صاحب، جو کامران مرتضیٰ صاحب نے جس نقطے پر زور دیا سر، جی آج 4 جگہ لڑائی. لیکن نہال صاحب میں لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر کامران مرتضیٰ صاحب وہ لوگ کہ جنہوں نے 26ویں والی ترمیم میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا سر، وہ بھی اس عدالتی پروسیس میں بڑا اعتراض کر رہے ہیں. تو اس کو تو آپ مانیں گے نا سر، یہاں پہ جو فیئر جسٹس ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں افتخار بھائی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یو ایس میں کیپٹل ہل پہ ٹرمپ صاحب کے حمایتیوں نے، جن لوگوں نے بھی وہاں پہ اٹیک کیا یا اس پہ حملہ آور ہوئے، تو یو ایس جسٹس سسٹم نے سب کو کٹہرے میں لایا اور ان کو سزائیں دی. یہ ہو نہیں سکتا تھا یو ایس میں کہ آپ کیپٹل ہل پہ اٹیک کریں. ایون دے ہیو کوسچن ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح سے ترکیہ میں جب گولان موومنٹ نے وہاں پہ ایک شورش برپا کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا رجب طیب اردوغان صاحب نے کسی کو اسپیئر نہیں کیا. اسی طرح سے آپ نے یو کے میں دیکھا ہوگا جب بلیک آؤٹ کے بعد اور جب دوسرے انسیڈنٹ میں لوگوں نے لوٹ مار کیا تو انہوں نے ان کو رات بھر 24 گھنٹے کورس لگا کے سزا دی. کون سا ایسا ملک ہوگا جہاں پہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا جائے، جہاں پہ ان کے جہازوں کو جلانے کی کوشش کیا جائے، جہاں پہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیا جائے، جہاں پہ جو بھی آپ کے ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں اس پہ حملہ کیا جائے، اس کو توڑا پھوڑا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، وہاں پہ چوری اور ڈاکہ مارا جائے، تو کیا ان سب کو ایک ایک گلدستہ دے کر کے جیل سے رہا کیا جاتا؟ جرم ہے، اور قانون کے تحت جو اس زمرے میں آتا ہے اس کو سزا ملنی ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، خواہ وہ عام ادنا آدمی ہو. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب.